وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس قوم نے جو بزدلی کا اظہار کیا ہے وہ ایک شعار بن گیا ہے، ایک استعارہ بن گیا ہے۔ کس طرح؟ یہ جو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ چلو بھی آگے بڑھو، انہوں نے کہا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا۔ پہلے تو کہا نا کہ وہاں پہ قوم جبار ہے، وہ نکلیں گے تو جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، ما داموا فیہا۔ اور آگے انہوں نے ایسی بات کہہ دی، وہ تو پھر ایک استعارہ بن گئی نا۔ کہنے لگے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تو جا اور تیرا رب، فقاتلا تو لڑ، تیرا رب لڑے، ان ہاؤنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑنے والے۔ ہم نے ساری نعمتیں دیکھی ہیں، من و سلوہ کھا لیا، چشمے پھوٹتے ہم نے دیکھ لیے، وہ پانی، وہ نعمتیں، وہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سب کچھ ہم نے سمیٹ لی۔ لڑائی ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا استعارہ بنا، اور خاص کر جب میدان بدر میں اس کا ذکر ہوا تو پھر اس کی وہ حیثیت اور حقیقت مسلمہ ہو گئی۔ بدر کا مقام ہے، ایک جنگ مسلط کر دی گئی مسلمانوں پہ۔ ان کو مسلمانوں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم جنگ کریں۔ مسلمان اپنے دعوت میں، اخوت میں بڑے سکون سے تھے، لیکن مکے والوں نے جب زیادہ ان کو تنگ کیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، آؤ بھائی سوچیں ذرا۔ فرمایا کہ اشیرو، مشورہ دو مجھے، کیا کروں میں؟ جب مشورہ مانگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے بارے میں بڑے اچھے مشورے دیے، ایسے کریں ایسے کریں۔ آپ نے پھر فرمایا اشیرو علیہ ایھا المسلمون، مسلمانوں مشورہ دو مجھے۔ جب بار بار آپ فرما رہے تھے تو انصاری سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ تو آقا یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بزدلی نہیں دکھائیں گے، ہم تو سمندر میں کود جائیں گے، دریاؤں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ حکم تو کریں۔ ہم جنگ میں صبر اور ضبط کا مظاہرہ کریں گے، جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کریں گے۔ جب یہ بات آپ سنتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، چہرہ چمک اٹھتا ہے اپنے ساتھیوں کی باتیں سن کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا باتیں سنی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سن رہے ہیں، کتنا فرق ہے۔ بلکہ جو دوسری روایت میں یہ ہے، حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم نہیں۔ وہ بات، وہ جملہ دہرایا،
ہم موسیٰ کی قوم نہیں جس قوم نے کہا تھا کہ تو لڑ تیرا خدا لڑے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں حلوے ماڑے کھانے کے لیے، نہیں، ہم آپ کے اشارے ابرو پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ ادھر بزدلی، ادھر بہادری، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دلیری، اس بہادری، اس شجاعت، اس صبر، ضبط، اس جرت کا انعام یہ دیا ہے کہ چھوٹی سی فوج کو بڑی فوج پر اللہ تعالیٰ نے فتح اور غلبہ عطا کر دیا، اور ان کے بڑے بڑے کلخیوں والے وہ میدان میں کٹے پڑے تھے، وہ کوئی زخمی، کوئی مقتول، کوئی قیدی، یہ سب کچھ کس طرح ہے؟ پہلے دلیری دکھائی قوم نے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام عطا کیا۔ تو وہ ایسا ان کا عجیب سا جواب سن کر موسیٰ علیہ السلام بڑے بے بس ہو گئے۔ بے بسی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی، اے رب تعالی، انی لا املک الا نفسی و اخی، مجھے لاکھوں کی فوج ہے، کہہ رہے ہیں موسیٰ کہ مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ اختیار نہیں ہے۔ سرداروں کا میں ذکر نہیں کیا، وہ جو 12 سردار تھے نا جن کو چودراہٹ دی ہوئی تھی، چودر دی ہوئی تھی، ان کا بھی ذکر نہیں کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اور میرا بھائی ہے بس۔ اب کیا ہے؟ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہمارے اور اس قوم فاسق کے درمیان ایک فرق واضح کر دے، علیحدگی ہو جائے، جدائی ہو جائے، ہم نے نہیں رہنا ان کے ساتھ، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی قیادت اور سیادت کی جائے، ان کے ساتھ رہا جائے۔ اللہ، میرے نبی، میرے آقا علیہ السلام اپنے ہر ساتھی پر اعتبار کرتے ہیں۔ جب مکے سے نکلے، ابو بکر کو ساتھ لیا۔ ابو بکر، رازداری کا وقت ہے، وفا کا وقت ہے، اور ابتلا کا وقت ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی چل سکتا تو ابو بکر چل سکتا ہے۔ اور پیچھے امانتیں تھیں، علی کو بستر پہ سلایا، ان امانتوں کی اگر حفاظت کر سکتا تو علی کر سکتا ہے۔ اپنے ساتھیوں پر کتنا اعتماد ہے۔ اور یمن کی طرف بھیجنا تھا اپنے کسی نمائندے کو، فرمایا میں اپنی امت کے امین کو بھیج رہا ہوں جس کی امانت، دیانت، صداقت پر نبی کو یقین ہے۔ امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ بن جراح۔ اپنے ساتھیوں پر کتنے تذکرے ہیں، کتنی باتیں ہیں، اور کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں اعلان کر کے اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کا مظاہرہ کرتے چلے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنتیں عطا کرنے والا۔